السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ہمارے معاشرے میں ایک عورت پر بیتے جانے والی سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں رزق عورت کے مقدر کا ہوتا ہے اور اولاد مرد کے مقدر کی، مگر اب رزق کم ہونے کی صورت میں عورت مرد کو چھوڑ رہی ہے اور اولاد نہ ہونے پر مرد عورت کو چھوڑ رہا ہے۔ یہ بات کہاں تک درست ہے اس کا مجھے اندازہ نہیں، مگر ایک چیز جس پر میرا یقین 100% پختہ ہے اور وہ ہے دعا۔ جی ہاں، اللہ کے حضور خلوص سے مانگی ہوئی دعا انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا سے ہی سب بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ میرا نام قندیل ہے۔ میری عمر اس وقت 20 سال تھی جب میرے والدین نے میری شادی مزمل نامی ایک سرکاری ادارے کے نائب قاصد سے کر دی تھی۔ مزمل کی عمر اس وقت 22 سال تھی۔ اب میرے والدین کو اس رشتے میں پتہ نہیں کیا خوبی نظر آئی، انہوں نے جھٹ پٹ واجبی سے جہیز کے ساتھ مجھے اپنے گھر سے رخصت کر دیا اور میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی۔ رخصتی کے وقت میرے والدین نے مجھے نصیحت کی کہ جس گھر میں تم جا رہی ہو وہاں سے تمہارا جنازہ اٹھے۔ میرے سسرال میں ساس، سسر، ایک جیٹھ اور جیٹھانی اور 2 نندیں تھیں۔ 3 مرلے کا چھوٹا سا گھر تھا جس میں 3 کمرے، باورچی خانہ، ایک چھوٹی سی ڈیوڑی اور 2 واش روم تھے۔ میرا کمرہ بالائی منزل پر تھا جس کے ساتھ اٹیچ باتھ روم تھا۔ اوپر والے پورشن میں صرف میرا ہی کمرہ تھا۔ سردیوں میں وہ کمرہ بہترین تھا مگر گرمیوں میں وہ تندور بن جاتا تھا۔ چاروں طرف سے دھوپ پڑتی تھی جس سے وہ کمرہ تپ جاتا۔ میری جیٹھانی اچھی عورت تھی جبکہ ساس کو بولنے کی بہت عادت تھی۔ وہ میرے اور جیٹھانی کے ہر کام میں کیڑے نکالتی رہتی۔ جیٹھانی نے بتایا کہ ان کی عادت ہے، بس خاموش رہو اور آگے سے جواب نہ دو۔ مزمل صبح سویرے ناشتہ کر کے 7 بجے گھر سے نکل جاتے کیونکہ انہوں نے دفتر ٹائم سے پہلے تمام میز کرسیوں کی صفائی کرنا ہوتی تھی۔ وہ شام کے 6 بجے تک گھر آ جاتے تھے۔ شادی کے 6-7 سال بعد میرے والدین یکے بعد دیگرے وفات پا گئے۔ میرا ایک ہی بھائی تھا، اسے کراچی میں جاب مل گئی تھی تو وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گیا۔ میرے سسر ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھے، ان کی ماہوار پینشن آتی تھی، وہ سارا دن گھر میں ہی رہتے تھے۔ میرا جیٹھ ایک پرائیویٹ ادارے میں کام کرتا تھا، وہ رات 8 یا 9 بجے گھر واپس آتا تھا۔ میری نندیں ابھی غیر شادی شدہ تھی اور جوان تھی، اب ان کے رشتے ڈھونڈے جا رہے تھے۔ میرے شوہر، جیٹھ اور سسر کی پینشن کا کثیر حصہ ان کے جہیز بنانے میں لگ رہا تھا۔ میرے بھی 2 بچے ہو گئے تھے، وہ بھی اسکول جاتے تھے۔ ویسے تو مجھے اس گھر میں کوئی خاص تکلیف نہ تھی، مگر ایک بات جس سے میں بہت پریشان تھی وہ تھی غربت۔ مجھے غربت سے بہت نفرت تھی، مگر یہاں غربت میرے گلے پڑی ہوئی تھی۔ زندگی میں کوئی آسائش نہ تھی۔ میں اس غربت سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی، مگر میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ میرے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا۔ میری شادی کو 8 سال ہو گئے تھے۔ میں نے بچوں کی مزید پیدائش روکنے کے لیے خاندانی منصوبہ بندی کے ہسپتال سے آپریشن کروا لیا تھا۔ اب اس فکر سے میں آزاد تھی۔ انہی دنوں میری ایک نند کا رشتہ مل گیا اور 4 مہینے بعد اس کی شادی تھی تو ہم سب گھر والے شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ میرے شوہر مزمل نے شادی کے لیے اپنے دفتر سے 2 لاکھ روپیہ قرضہ لیا تھا۔ اب ظاہر ہے وہ قرضے کی قسطیں ان کی تنخواہ سے ہی کٹتی تھیں۔ دوسرے لفظوں میں مزید تنگی اور پریشانی کا وقت آ رہا تھا۔ 4 ماہ بعد میری نند کی شادی ہو گئی اور وہ بیاہ کر اپنے سسرال چلی گئی۔ اس کی شادی میں میرا بھائی شریک ہونے کے لیے کراچی سے آیا اور 3 یا 4 دن رہا۔ واپس جاتے جاتے وہ مجھے ایک ٹچ موبائل دے گیا۔ صبح ناشتے کے بعد بچے اسکول چلے جاتے، ہم دیورانی جٹھانی گھر کا سارا کام مکمل کر لیتی۔ دوپہر کا کھانا میری جٹھانی بناتی اور رات کا کھانا میں بناتی تھی۔ بچے دوپہر 1 بجے اسکول سے واپس آ جاتے۔ میرے پاس 3 یا 4 گھنٹے کا وقت ہوتا تھا تو میں اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ میں نے وقت گزاری کے لیے اپنے اصل نام سے ایک فیس بک آئی ڈی بنا لی۔ چونکہ میں لڑکی تھی تو بہت سارے خواتین و حضرات کی فرینڈ ریکویسٹ آنے لگیں جن میں زیادہ تعداد لڑکوں اور مردوں کی تھی۔ انہی میں سے میں نے ایک بندے جس کا نام شہباز تھا اس کی فرینڈ ریکویسٹ قبول کر لی۔ وہ بہت اچھی پوسٹ لگاتا تھا
जिस पर बहुत लाइक्स और कमेंट्स आते थे। मैं भी उसकी पोस्ट पसंद करती और उन पर कमेंट्स भी करती। वो मेरे हर कमेंट का जवाब इंतहाई शाइस्ता अंदाज से देता। शहबाज ने अपनी उम्र 35 साल लिखी थी और सिंगल का स्टेटस लगाया था। रफ्ता रफ्ता हमारी इनबॉक्स में बातें होने लगीं और बढ़ते बढ़ते टेलीफोन पर आ गईं। फिर मैंने व्हाट्सएप बनाया और अपना नंबर उसे दे दिया। अब हमारी रोज़ाना घंटों बात होती। व्हाट्सएप पर हम अपनी तस्वीरों का तबादला करते। वो मुझे बहुत इज्जत देता और मेरी हर बात बड़े गौर से सुनता। मैंने उसे अपने सारे हालात बता दिए थे। वो हर महीने 200-300 रुपये का मोबाइल बैलेंस भेजता। मेरी बर्थडे पर उसने एक बेहतरीन सूट और हैंडबैग मुझे TCS किया। भेजने वाले के नाम में उसने अपने बजाय किसी लड़की का नाम लिखा। मेरी सास और जिठानी ने पूछा कि ये कौन है, तो मैंने बताया मेरे स्कूल के ज़माने की बहुत अच्छी सहेली है और उसकी शादी दूसरे शहर में हुई है, तो उसी ने मुझे बर्थडे गिफ्ट भेजा है। दोनों चीज़ें बेहतरीन थीं। हमारी शादी को 9 साल हो गए थे, मगर आज तक मुजम्मिल ने मुझे एक सूट तक नहीं लेकर दिया था। और इधर शहबाज था जो हर वक्त मेरा ख्याल रखता था, मेरे हुस्न की दिल खोलकर तारीफ करता। मुझे मुजम्मिल से नफरत होने लगी थी और शहबाज से प्यार होता चला गया। शहबाज मुझसे कहता कि कंदील जान, अगर तुम अपने शोहर और ससुराल से तंग हो तो मुजम्मिल से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारे बच्चों को सगे बाप का प्यार दूंगा, तुम्हें बहुत इज्जत और बहुत मोहब्बत दूंगा। तुम मेरी शहजादी बनकर मेरे घर पर राज करना, तुम्हारी हर ख्वाहिश और आरजू पूरी करूंगा। हमारे घर में कोई आसाइश न थी, ना AC ना कूलर। मैं सारा दिन अपने कमरे में गर्मी में शराबूर रहती। मुजम्मिल ने कभी कोई प्यार का फिक्रा तक ना बोला था। उधर शहबाज हर वक्त अपने प्यार का इजहार करता रहता। अलगर्ज शहबाज के इसरार पर मैंने मुजम्मिल से तलाक लेने का फैसला कर लिया। उन्हीं दिनों मेरे छोटे बेटे को बुखार हो गया। मुजम्मिल अपनी ड्यूटी पर था, वो ना आ सका तो मैं अकेले ही उसे लेकर डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने चेकअप के बाद दवा दे दी। शाम को जब मुजम्मिल घर आया तो मैंने बहुत शोर शराबा किया। मुजम्मिल को बहुत ताने दिए कि इसे हमारी ना कोई फिक्र है और ना कोई परवाह। मुजम्मिल ने कहा उसकी ड्यूटी बड़े साहब के साथ थी तो वो उन्हें छोड़कर नहीं आ सकता था। मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने कहा ठीक है, तुम अपने बड़े साहब के पास ही रहो और मुझे तलाक दे दो। मैं अब 1 मिनट भी इस जहन्नुम में नहीं रह सकती। मेरी सास, जिठानी और मुजम्मिल ने मुझे बहुत समझाया। मुजम्मिल ने मुझसे माफ़ी मांगी, मगर मैं अपनी ज़िद पर अड़ी रही। मुजम्मिल के साथ मैंने बहुत बदतमीज़ी की और बिला आखिर मेरे इसरार पर उसने मुझे एक तलाक दे दी। मैंने अपने सारे कपड़े और बच्चों के एक बैग में डाले और बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन आ गई। 2 घंटे बाद ट्रेन आई और मैं अगले दिन भाई के घर पहुंच गई। इत्तेफाक से बच्चों को गर्मी की 2-2.5 महीने की छुट्टियां थीं। भाई को मैंने नहीं बताया कि मुजम्मिल से तलाक ले ली है, बस यही कहा छुट्टियां गुजारने आई हूँ। भाई खुश हो गया। मेरी रोज़ाना अब भी शहबाज से कॉल पर बात होती। मैंने उसे बता दिया कि मुजम्मिल से तलाक ले ली है। वो बहुत खुश हुआ। मैंने उसे बताया कि कराची भाई के घर में हूँ, जब मेरी इद्दत पूरी हो जाएगी तो तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इसी तरह मैंने 3 महीने भाई के घर गुजारे। मुजम्मिल की बहुत कॉल्स आईं। वो रुजू करना चाहता था, मगर मैंने सख्ती से इनकार कर दिया। शहबाज ने मुझे अपना एड्रेस भेजा। मैंने कहा आ रही हूँ। चुनाचे अगले दिन मैं ट्रेन पर बैठी और शहबाज के शहर पहुँच गई। वो रेलवे स्टेशन पर मुझे लेने आया हुआ था। उसके साथ उसके मैं घर पहुँच गई, जहाँ उसकी बीमार माँ और एक तलाक याफ्ता बहन जिसके 3 बच्चे रहते थे। उस घर में शहबाज की बहन का राज था। वो बहुत अकड़ी हुई और बदतमीज औरत थी। शहबाज ने मुझे बताया था कि वो अकेला रहता है, मगर यहाँ तो 6 अफराद रह रहे थे। मुझे बहुत मायूसी हुई और बहुत दुख हुआ। शहबाज ने मुझसे सरासर झूठ बोला था, मगर अब क्या किया जा सकता है। मैं तो सारी कश्तियाँ जलाकर आई थी, अब जिंदगी तो गुजारनी थी। अगले दिन शाम को शहबाज ने मुझसे निकाह कर लिया और उसी दिन मुजम्मिल ने मेरे जहेज का मुख्तसर सा सामान मेरे भाई को भिजवा दिया। रात को मुझे पता चला कि शहबाज की उम्र 35 नहीं बल्कि 45 साल है और उसने अपनी बीवी को तलाक दी हुई है। उसके 3 बच्चे हैं जो उसकी साबका बीवी के साथ रहते हैं। कुछ दिन और गुजरे तो मुझे पता चला कि शहबाज एक डिपार्टमेंटल स्टोर में सिर्फ सेल्समैन है, जबकि उसने मुझे बताया था कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक है। उसकी कलील तनख्वाह थी,
جس میں وہ 8,000 روپے اپنے بچوں کو ماہوار خرچہ بھی دیتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ مکان بھی کرائے کا ہے جس کا 10,000 روپیہ کرایہ ہے، یوٹیلیٹی بلز الگ، شہباز کی 40,000 روپے تنخواہ تھی۔ اب مہینے کے 22,000 روپے اسے بچتے تھے، جس میں اس کی ماں کی دوا بھی آتی تھی اور بہن کے بچے بھی پڑھ رہے تھے۔ مجھے بہت پچھتاوا ہوا کہ میں نے یہ کیا کیا ہے۔ شہباز کی بہن سارا دن مجھ پر حکم چلاتی اور گھر کا سارا کام میں کرتی۔ 3 ٹائم کھانا بنانا، گھر کی صفائی، کپڑے دھونے، برتن دھونے، یہ سب کے سب کام میرے ذمہ تھے۔ شام تک میں تھک کر چور ہو جاتی۔ رات 9 بجے شہباز آ جاتا، اسے کھانا دیتی، پورا گھنٹہ اس کی ٹانگیں اور پیر دباتی، پھر وہ سو جاتا۔ اس کی یہ روٹین روزانہ کی تھی۔ وہ میرے بچوں کو اپنے پاس سونے نہیں دیتا تھا۔ بچے باہر برآمدے میں سوتے تھے، جبکہ میں اور شہباز کمرے میں سوتے تھے۔ وہ میرے بچوں کو بہت جھڑکتا تھا، اسے میرے بچے ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ جب شہباز گھر آتا تو اسے دیکھ کر میرے بچے سہم جاتے۔ میں جیسے ہی شہباز کے نکاح میں آئی، اس سے اگلے روز اس نے گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدل لیا تھا۔ وہ جو میری بہت عزت کرتا تھا، جو مجھے کہتا تھا کہ تمہیں شہزادی بنا کر رکھوں گا، تمہارے بچوں کو سگے باپ جیسا پیار دوں گا، اب وہ میری اتنی ہی بے عزتی کرتا، مجھے گالیاں دیتا۔ 3-4 بار تو اس کا ہاتھ بھی مجھ پر اٹھ گیا تھا۔ وہ میرے بچوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا، انہیں میری آنکھوں کے سامنے ڈانٹتا بھی اور مارتا بھی۔ میں تو چھوٹے دوزخ سے نکل کر اس بڑے سے دوزخ میں آ گئی تھی۔ میں مزمل اور شہباز کا موازنہ کرتی تو مزمل مجھے بہت اونچا دکھائی دیتا۔ اس نے کبھی مجھے گالی نہ دی تھی، کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، نہ کبھی اس نے مجھ سے ٹانگیں دبوائی تھیں۔ وہ تو اپنے بچوں کو بہت پیار کرتا تھا، آخر وہ اس کا خون جو تھے، سگے باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ تو پورا گھرانہ ہی بہت اچھا تھا، جہاں مجھے بہت آرام اور سکون حاصل تھا، بس تھوڑا پیسے کی کمی تھی، جبکہ یہاں پر نہ تو مجھے سکون حاصل تھا اور نہ ہی آرام۔ صبح سے لے کر رات گئے تک کولوں کے بیل کی طرح کام کرتی۔ شہباز کی بہن کی جھڑکیاں اور تانے سنتی اور پیسہ تو بہت ہی کم تھا۔ میں اور میرے بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ترستے رہتے۔ میں نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری تھی۔ یہ سارا بگاڑ موبائل، فیس بک اور واٹس ایپ کی وجہ سے ہوا تھا۔ فیس بک پر ہر بندے کے 2 چہرے ہیں اور زیادہ تر لوگ 2 نمبر ہیں جو اپنی 2 نمبری سے دوسروں کی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ میں بھی شہباز کی بہت بڑی فین تھی، مگر وہ بھی جھوٹا اور 2 نمبر انسان نکلا۔ میں نے BA کیا ہوا تھا تو سوچا کوئی جاب کر لوں، اس سے میرے بچوں کی محرومیاں تو کچھ کم ہوں گی۔ خیر شہباز نے مجھے جاب کرنے کی اجازت دے دی۔ مختلف پرائیویٹ سکولز میں چکر لگانے شروع کر دیے۔ بالآخر 1 ماہ بعد مجھے گھر کے قریب ہی ایک پرائیویٹ سکول میں ٹیچر کی جاب مل گئی۔ ماہوار 8,000 روپے میری تنخواہ مقرر ہوئی۔ مہینے بعد 4,000 روپے میرے خاوند کی بہن نے مجھ سے لے لیے اور کہا کہ ہر مہینے تم مجھے 4,000 روپے دو گی۔ 4,000 روپے میں اپنے بچوں پر خرچ کر دیتی۔ وہ اب بڑے ہو رہے تھے، انہیں ہماری توجہ کی ضرورت تھی۔ اب میں اپنے بچوں کی ماں بھی تھی اور باپ بھی، انہیں اچھا کھلاتی پہناتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہوں۔ 6 ماہ بعد اسکول والوں نے میری تنخواہ 10,000 کر دی۔ اب میرے پاس 6,000 روپے بچتے تھے، جن سے میں بچوں کی کتابیں، کاپیاں اور دیگر ضروری چیزیں خرید لیتی۔ اس گھر میں میری زندگی جہنم بنی ہوئی تھی۔ میں بہت کمزور ہو گئی تھی، بلڈ پریشر کی مریضہ بن گئی۔ اسی معمول میں نے 5 سال گزار دیے۔ ایک دن صبح مجھے اسکول جانے کی جلدی تھی، بچوں کے پیپرز ہو رہے تھے۔ ادھر شہباز نے شور ڈالا ہوا تھا کہ اس کی شلوار میں زاربند ڈال دوں۔ میں بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی تو شہباز تولیہ لپیٹ کر باورچی خانے میں آ گیا اور مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ بچوں کے سامنے اس نے مجھے 2 تھپڑ بھی مارے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میرے ہاتھ میں چھری تھی جو میں نے شہباز کی گردن پر رکھ دی اور جواب میں اسے وہی گالیاں دیں جو اس نے مجھے دی تھیں۔ میں نے کہا اپنے باپ کے ہو تو مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو، ورنہ یہ چھری تمہارے گلے پر پھیر دوں گی۔ میرا غصہ دیکھ کر شہباز ڈر گیا اور خاموش ہو گیا۔ میں نے چھری کا دباؤ اس کی گردن پر بڑھایا تو اس نے مجھے 3 طلاقیں دے دیں۔ میں نے اس کے منہ پر تھوک کر اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لیا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ جب اسکول میں چھٹی کا ٹائم ہوا تو میں پریشان ہو گئی کہ اب کدھر جاؤں۔ میں اسکول میں بیٹھی رہی جبکہ تمام بچے اور اسکول کا عملہ چلا گیا۔ ہمارے اسکول کی ایک ماسی تھی جس کا نام مہرا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا قندیل بی بی آپ نے گھر نہیں جانا؟ تو میں نے کہا ماسی کس گھر میں جاؤں، میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر میں رونے لگی۔
ماسی مہرا نے مجھے چپ کرایا اور مجھے اور میرے بچوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر لے آئی۔ گھر کیا تھا، غریبوں کی بستی میں چھوٹا سا اور بہت پرانا مکان تھا جس میں اس کا بوڑھا خاوند اور ایک معذور بیٹی رہتی تھی۔ وہ اپنی بہت تھوڑی سی تنخواہ سے اپنا گھر چلا رہی تھی۔ میں کچھ دن ماسی مہرا کے گھر رہی۔ اسکول کی پرنسپل نے میری تنخواہ 12,000 روپے کر دی اور مجھے ایک کمرہ کرائے پر مل گیا جس کا کرایہ صرف 2,000 روپے ماہوار اور 500 روپے بجلی کا بل تھا۔ میں وہاں رہنے لگ گئی۔ اب میں نے شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ پہلے ایک بچہ آیا، پھر 2-3 ہوتے ہوتے 15 بچے میرے پاس ٹیوشن پڑھنے لگے۔ میں فی بچہ 1,000 روپیہ لیتی تھی۔ اس طرح 15,000 روپے اور 12,000 روپے تنخواہ کے کل ملا کر 27,000 روپے مہینے کے آنے لگے۔ ایک دن جس گھر میں مجھے کمرہ کرائے پر ملا ہوا تھا، اس گھر میں ایک بزرگ آئے۔ ان کا چہرہ بہت نورانی تھا، وہ بہت عبادت گزار انسان تھے۔ بہت سارے لوگ انہیں ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میرا بھی دل کیا اور انہیں ملنے چلی گئی۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور سلام کا جواب دیا اور کہنے لگے، بیٹی کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ تو جواب میں نے انہیں اپنی ساری کہانی کہہ سنائی۔ بیٹی آپ کا مسئلہ صرف غربت ہے۔ دیکھو بیٹا، غربت ایک امتحان اور آزمائش ہوتی ہے۔ اس غربت سے نکلا جاتا ہے، مگر جو طریقہ تم نے اپنایا وہ سراسر غلط تھا، جس کا خمیازہ تم اب بھگت رہی ہو۔ رزق عورت کے مقدر کا ہوتا ہے، اور یاد رکھو بیٹا، دعا مقدر کو بدل دیتی ہے۔ دنیاوی کاموں میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اپنے طور پر اپنا نصیب بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ جس کام کے لیے اللہ سے مدد مانگی جائے، اس پاک ذات کی رضا اس میں شامل ہو جائے تو پھر انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ بہرحال تمہارے ماضی میں جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ ماضی کو یاد کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اگر اپنی دنیا کے ساتھ آخرت سنوارنی ہے تو 5 وقت کی نماز ادا کرو۔ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی، ایک تسبیح درود پاک کی اور ایک تسبیح استغفار کی روز پڑھنے کو اپنا معمول بنا لو۔ اپنی زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر رکھو۔ اللہ کے حضور ہر وقت دعا مانگتی رہو۔ وہ پاک ذات بڑا غفور الرحیم ہے اور مہربان ہے۔ وہ انشاءاللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا اور تم پر مہربان ہوگا۔ بس اب اپنا کام کرتی جاؤ اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو، انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ ان بزرگ کی باتیں میرے دل کو چھو گئیں۔ ان سے مل کر مجھے بہت سکون ملا اور پھر میں نے ان کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ روزانہ 5 وقت کی نماز میں خود بھی ادا کرتی اور اپنے دونوں بچوں کو بھی ادا کرواتی۔ چلتے پھرتے کلمہ شریف، درود پاک اور استغفار کا ورد کرتی رہتی، جس کا پہلا فائدہ یہ ہوا کہ میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہونے لگا۔ میرے دل میں جو بے چینی اور اضطرابی ہوتی تھی وہ بھی ٹھیک ہونے لگی۔ گھر میں برکت اور سکون ہونے لگا۔ تقریباً 3 ماہ گزرے تو میری مالک مکان میرے پاس آئی اور باتوں باتوں میں کہنے لگی، ایک بہت امیر انسان کا رشتہ ہے۔ وہ انسان کسی مجبور، بے بس، طلاق یافتہ یا بیوہ عورت کو سہارا دینا چاہتا ہے۔ وہ بہت اچھا انسان ہے، تمہیں الگ گھر لے کر دے گا اور خرچے کے لیے ڈھیر سارے پیسے بھی ہر ماہ دیا کرے گا۔ تمہاری قسمت سنور جائے گی۔ اگر تم کہو تو میں اسے بلاؤں، تم اس سے مل لو اور بات چیت کر لو۔ میں نے سوچنے کے لیے 2 دن کا وقت لیا اور سوچنے لگ گئی۔ میں اب ہر قدم احتیاط سے اٹھانا چاہتی تھی۔ ہر نماز کے بعد اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد رو رو کر اللہ کے حضور دعا مانگتی کہ یا اللہ، میرے اور میرے بچوں کے حق میں جو بہتر ہے وہی فیصلہ ہو۔ بالآخر میں نے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا اور 2 دن بعد وہ ہمارے مالک مکان کے گھر آ گئے۔ انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، وہ بہت شریف النفس انسان تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا نام شاکر علی ہے، ان کی عمر 45 سال ہے، ان کا بہت بڑا بزنس ہے جو پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور ان کے 4 بچے ہیں۔ اب وہ دوسری شادی اس لیے کرنا چاہتے ہیں، ایک تو وہ کسی غریب، مجبور اور لاچار بیوہ یا طلاق یافتہ عورت کو سہارا دینا چاہتے ہیں، دوسرا ان کی پہلی بیگم اب بیمار رہتی ہے اور حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتی۔ شاکر صاحب نے کہا کہ وہ مجھے 25 لاکھ روپے حق مہر میں ادا کریں گے، ایک الگ گھر لے کر دیں گے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھیں گے اور مہینے کے خرچے کے پیسے الگ دیا کریں گے۔ اور ایک سرپرائز انہوں نے رکھا اور بتایا، جب مجھ سے نکاح کر لو گی تو بتاؤں گا۔ میں بہت حیران اور پریشان ہوئی کہ سرپرائز کیسا؟ خیر میں نے کہا آپ کو میں کل سوچ کر بتاؤں گی۔ رات کو میں نے بہت سوچا، اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، کل کو ان کی شادیاں بھی کرنی ہے، تو میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ چلیں شاکر صاحب سے نکاح کے بعد ہمیں اچھا رہن سہن مل جائے گا، بچوں کو معاشرے میں عزت مل جائے گی، بچوں کا مستقبل سنور جائے گا۔
ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی اور سب سے بڑی بات اس غربت سے میرے بچوں کی تو جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ میں نے نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ 1 ہفتے بعد شاکر صاحب نے 7 مرلے کا بہت عالیشان گھر، بیمہ فرنیچر، فریج، ٹی وی، ایئر کنڈیشن وغیرہ میرے نام لگوا دیا۔ مجھے 15 تولے زیور ڈالا، شادی کی ڈھیر ساری شاپنگ کروائی اور ایک شام ہمارا نکاح ہو گیا۔ شادی کی پہلی رات کو میں نے شاکر صاحب سے پوچھا وہ کون سا سرپرائز ہے جو آپ نے کہا تھا کہ نکاح کے بعد بتائیں گے؟ تو انہوں نے کہا وہ سرپرائز یہ ہے کہ اسی سال انشاءاللہ وہ خود مجھے اور میرے بچوں کو حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک کے گھر لے کر جائیں گے۔ حج کا سن کر میری روح اور قلب خوشی سے سرشار ہو گئے، اور پھر واقعی انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور ہم سب اکٹھے حج کر کے آئے۔ میری زندگی اب بہت سکون سے گزر رہی ہے۔ میرے دونوں بچے بہت اعلیٰ تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہیں۔ شاکر صاحب میرے بچوں کو حقیقی باپ جیسی محبت دیتے ہیں۔ شاکر صاحب بہت اچھے انسان ہیں اور میری تو قسمت جاگ اٹھی ہے، جس کی وجہ 5 وقت کی نماز، کلمہ شریف، درود پاک اور استغفار کا کثرت سے ورد ہے۔ میں مانتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن بے شک اللہ پاک بہت مہربان ہے، وہ بہت پاک ذات ہے، سب کی سنتا ہے، معافی مانگنے پر معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ سچے دل سے کی جائے، دعا دل سے مانگی جائے، اور پھر دل سے مانگی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔